أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتبعوني يحببكم الله. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول. قل أطيعوا الله والرسول. قل أطيعوا الله والرسول. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے دروس مبارکہ کا آج بحمد اللہ 7واں درس ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کو اختیار کرو. یحببکم اللہ تو اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. واللہ غفور الرحیم. اللہ غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، رحم و کرم کرنے والا ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول. آپ فرما دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کو اختیار کرو. فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر یہ منہ پھیریں، انکار کریں، اس پر عمل نہ کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو پھر اللہ انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. ربیع الاول کی آمد سے ہی صبح بہاراں اور جشن کا منظر ادھر ادھر نظر آنے لگتا ہے. اگرچہ فی نفسی ہی یہ بہت اچھی بات ہے اور ظاہر ہے کہ کون سا ایسا مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، جس کو اس بات کی قلبی، ظاہری، باطنی، حقیقی مکمل خوشی نہیں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. حقیقی خوشی سیرت پاک پر کرنے کی یہ ہے اور یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم جب بھی سیرت پاک کو مناتے، جلسہ، جلوس، ریلیاں، سیمینار، کانفرنسیں، کتابچے، نعت خوانی وغیرہ وغیرہ، تو سب سے پہلے جس چیز پر ہم کو توجہ دینی چاہیے تھی اور دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ہم سے کیا تقاضا، ہم سے کیا مطالبہ اور ہم پر کیا کیا حقوق یا حق ہے. جن کے نام پر جلسے جلوس ہوتے ہیں انہوں نے تو یہ فرمایا کہ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. آج ہماری زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں. یہ سیرت پاک کی مخالفت ہے، سنت کی مخالفت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. مسلمان کو اذیت پہنچا رہا ہے، مسلمان کو تکلیف پہنچا رہا ہے. پڑوسیوں کے شور و غل، ہنگاموں، گانے بجانا
اور سیٹیاں بجانا اور دوسری چیزوں سے پریشان ہے، پڑوسی سے پریشان ہے، دکاندار سے پریشان ہے، مارکیٹ میں ایک دوسرے کے مقابلے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد جلن ہوتی ہے، ایک دوسرے کو مالی تجارتی نقصان پہنچایا جاتا ہے، ایک دوسرے کی بولی پہ بولی لگائی جاتی ہے۔ جن کے نام کی سیرت مناتے ہو وہ تو یہ فرماتے تھے لا تدابروا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا كونوا عباد اللہ اخوانا۔ ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے دشمنی نہ کرو، ایک دوسرے کی بولی اور گاہک پہ گاہک اور بولی نہ چڑھاؤ، ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ سیرت پاک منانے سے پہلے ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نام سیرت کا لیتے ہیں، نام سیرت کا لیتے ہیں، جشن ہے، چراغاں ہے، جھنڈے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ ہے۔ ہماری شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے نہیں ملتی، ہماری صورت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کی مخالفت میں ہے، اس کی مخالف ہے۔ ہمارا کردار خلاف ہے کس کے؟ سنت کے۔ ہمارا عمل، ہمارا لین دین، ہماری تجارت، ہماری سیاست، ہماری معاشرت، ہماری گھر کی زندگی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی میں قرارداد منظور ہوتی ہے کہ تلاوت کے بعد نعت خوانی بھی ہوگی۔ اب یہ بتایا جائے کہ تلاوت کے بعد نعت خوانی کا عملی طور پہ پارلیمنٹ والوں کو یا ملک کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اصل فائدہ نعت خوانی کا اس وقت ہوتا جب سنتوں پر عمل ہوتا۔ سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، جان بوجھ کر مخالفت کر رہے ہیں، عمدن مخالفت کر رہے ہیں، قصدن مخالفت کر رہے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ والدہ اور والد گھر پہ بستر پہ چارپائی پہ بیمار پڑے ہیں اور اولاد سے کہتے ہیں کہ ہمیں پانی پلا دو، ارے ہمیں دوائی وقت پہ دے دو، ہمیں کھانا کھلا دو، اور گھر والے گلی اور محلے میں تمام محلے والوں کو جمع کر کے یہ کہتے ہیں کہ آج تو ہم نے یہاں شامیانہ لگایا ہوا ہے، دیگیں پک رہی ہیں، کھانے کھلائے جا رہے ہیں، چراغاں ہیں اور قمقمے روشن ہیں، زرق بزرق اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ آج ہمارے والد صاحب کی سالگرہ ہے۔ والد صاحب اندر گھر پہ پڑے پڑے سسک کر وہ پکار رہے ہیں کہ بیٹا پانی پلا دو، ارے بیٹی مجھے کھانا کھلا دو۔ اس طرف توجہ نہیں ہے، باہر گلی میں ایک ہنگامہ ہے کہ برپا ہے۔ یہ ہے ہمارا آج سیرت منانے کا طریقہ۔ سیرت پاک کا عملی پہلو یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا جائے۔ ہمارے بچوں، لڑکوں کی زندگی دیکھیں، لڑکیوں کی زندگی دیکھ لیں، کالج، یونیورسٹی، تعلیمی ادارے، اسکولز وغیرہ، وہاں جا کر آپ دیکھیں، اور مارکیٹ اور بازار میں دیکھیں، پارلیمنٹ میں دیکھیں، اور پورے ملک میں اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہم مسلمان قدم قدم پر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے پہ مخالفت کر رہے ہیں۔ ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی سنتوں کے خلاف ہے۔ ہماری بیوی بیٹیاں پردہ نہیں کرتی اور جلسے جلوس اور میلاد بڑے شوق سے مناتی ہیں۔ وہ آقا جو یہ فرماتا ہے کہ اس عورت پہ اللہ کی لعنت برستی ہے جو میک اپ کر کے بن سنور کے بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ میلاد میں شرکت کرنی ہے، نعتیں پڑھنی ہے، لیکن عملی طور پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت اور ہر حکم کی خلاف ورزی کرنی ہے۔ میری بیٹیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، یہ کون سی سیرت ہے؟ یہ کیسا میلاد ہے؟ یہ کیسے جلسے اور جلوس اور ریلیاں ہیں جہاں کھلے عام اپنے آقا کے حکموں سے بغاوت ہو رہی ہے؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مناتے ہیں،
نعت خوان پہلے سے پیسے مقرر کر لیتے ہیں، تقریر کرنے والے مولوی پہلے سے پیسے مقرر کرتے ہیں، پھر ان جلسوں میں کیا کچھ ریاکاری ہے، شہرت ہے، دکھاوا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو شہرت اور ریاکاری کو شرک اصغر قرار دیتے ہیں، اور ہمارے ربیع الاول کا ہر جلسہ، ہر جلوس شہرت اور ریاکاری سے خالی نہیں ہے، آقا کے نام پہ شرک ہو رہا ہے۔ ربیع الاول میں ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، ہم سب کی اماں، پوری امت کی ماں، وہ فرش پہ بیٹھی ہیں، عرش والے کی طرف سے سلام و پیام آتا ہے، سلام ہو عائشہ پر، سلام ہو ام المؤمنین خدیجہ پر، سلام ہو تمام امہات المؤمنین، ہم سب کی ماؤں پر سلام ہو۔ اے ہماری ماؤں، تمہاری روحانی اولاد اور تمہارے غلاموں کا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور سیرت تو قرآن ہے۔ سیرت منانے والوں، جلسے جلوس ریلیاں نکالنے والوں، آج صبح سے اب تک تم نے قرآن پاک کو دیکھا؟ مہینوں گزر جاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا، قرآن کو پڑھا نہیں ہے۔ قرآن کے ہر کلمہ پڑھنے والے پر حقوق ہیں، قیامت کے دن ہر ایک سے پوچھا جائے گا، یاد رکھو۔ قرآن کا ادب و احترام کرنا، قرآن پر ایمان لانا، قرآن کو صحیح تلفظ سے پڑھنا۔ آج ہمارا قرآن صحیح تلفظ سے نہیں ہے، غلط قرآن پڑھتے ہیں، ساری زندگی غلط قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن تلفظ سے، صحیح تلفظ سے نہیں پڑھا جاتا۔ آج کتنے فیصد مسلمان ہیں جو قرآن کو صحیح تلفظ سے پڑھتے ہیں، جو کہ ہر کلمہ پڑھنے والے پر فرض عین ہے، فرض کو چھوڑ دیا اور یہ دوسرے کاموں میں پڑ گئے، کیونکہ شیطان نے ہر بدعت میں، شیطان نے ہر رسم میں، شیطان نے ہر رواج میں ایک لذت رکھی ہے، لوگوں کو مزہ آتا ہے۔ قرآن سیکھیں گے، پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس میں تو مشقت ہے، نفس کی خواہشیں چھوڑنی پڑیں گی، جن چیزوں باتوں کے کرنے میں دل بڑا مگن رہتا ہے، اچھا لگتا ہے، ان کو ترک کرنا پڑے گا، یہ مشکل ہے۔ جلسہ بہت آسان ہے، جلوس بہت آسان ہے، ریلیاں بہت آسان ہے، میلاد شریف منانا بہت آسان ہے، لیکن جب نفس کی خواہشات پہ ضرب پڑتی ہے یہ مشکل ہے۔ اس کے لیے کوئی سیرت منانے والا تیار نہیں ہے، سیرت کو مناتے ہیں، اپنانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم دھوم دھام سے چراغاں جھنڈیاں لے کے سڑک پہ نکلتے ہیں، راستے بند کر دیتے ہیں، سڑکیں گلیاں بند کر دیتے ہیں، اور جن کے نام پہ سڑکیں گلیاں بند ہوتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو راستے بند کرے، دوسروں پر راستے تنگ کرے، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ سڑکیں بند کرنے والوں، راستے بند کرنے والوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ سیرت پاک مناؤ، مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن کو ترجمے سے پڑھو، قرآن کو تفسیر سے پڑھو، یہ ہے اصلی سیرت پاک، جو پورے پاکستان میں آپ کو ایک آدمی بھی نہیں ملے گا جو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو یا کسی اور تاریخ کو قرآن ترجمے اور تفسیر سے خود پڑھے یا کسی عالم سے پڑھے اور یہ کہے کہ میں تو سیرت پاک منا رہا ہوں بلکہ اپنا رہا ہوں۔ ایسا مسلمان آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ سیرت قرآن میں ہے، قرآن آپ صحیح تلفظ سے اعوذ باللہ بسم اللہ تک صحیح تلفظ سے پڑھنا تو آپ کو آتا نہیں اور چلے ہیں سیرت منانے۔
جس کی سیرت منا رہے ہو اس کی بات تو سنو، وہ کیا فرما رہا ہے۔ قرآن کو صحیح تلفظ سے پڑھنا یہ فرض عین ہے ہر کلمہ پڑھنے والے پر۔ اسی طرح قرآن پاک کو حفظ کرنا، جتنا حفظ کر سکے، ایک سورت، دو سورت، ایک پارہ، دو پارہ، یہ بھی فرض عین ہے۔ اور سب سے اہم حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھو، قرآن کو سمجھ کے پڑھو، قرآن کی آیات میں غور و فکر کرو، قرآن کی آیات میں تدبر کرو۔ قرآن سیرت ہے، قرآن سیرت ہے، قرآن سیرت ہے۔ آج دیکھو کس جلسے اور کس جلوس میں قرآن کو بیان کیا جاتا ہے؟ کہیں نہیں، بالکل نہیں۔ جھوٹے واقعات، فرسودہ حکایات اور اشعار، لوگ سر دھنتے ہیں اور عمل کے لیے سر دھننے والا ایک سر بھی ایسا نہیں ہے کہ جو سیرت پاک کے سامنے چھپ جائے، ایسا ایک سر بھی نہیں ہے۔ وائے ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یہ امت خرافات میں کھو گئی، خرافات کو بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں سیرت کو بیان کرو، جہاں توحید و سنت کا زور ہے، ولولہ ہے۔ اصل سیرت تو قرآن ہے۔ قرآن کی آیات میں غور و فکر کرنا، قرآن کو سمجھ کے پڑھو، ترجمے سے پڑھو، اور اس کے بعد یہ حق ہے کہ جو کچھ سمجھا ہے اس پر عمل کرو۔ کل قیامت کے دن القرآن شاہد لک او علیک، قیامت کے دن قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ سیرت پاک کا عملی پہلو ہر کلمہ پڑھنے والے مرد کے لیے، عورت کے لیے، ہم سب کے لیے، پورے معاشرے کے لیے یہ ہے کہ آؤ ہم سب قرآن کو صحیح تلفظ سے پڑھیں۔ ربیع الاول کے اس مہینے کا یہ میسج ایک ایک مسلمان تک پہنچا دو کہ سیرت منانے کا نام نہیں ہے، سیرت اپنانے کا نام ہے۔ جلسے جلوس و ریلیوں پہ جو وقت صرف ہوتا ہے، جو پیسہ صرف ہوتا ہے، ان سب کو چھوڑ کر ہر مسلمان اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھے، امام اور خطیب صاحب سیرت پاک کے مستند صحیح احادیث کی روشنی میں سیرت پاک کے عملی پہلو کو بیان کریں۔ ہر حاضری دینے والا اللہ سے یہ وعدہ اور یہ عہد کر کے اٹھے کہ آج کے اس جلسے کے بعد میری زندگی میں ایک بھی سنت کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، حقوق اللہ کو ادا کروں گا، حقوق العباد کو ادا کروں گا۔ میری صورت، میری سیرت، میرا کردار، میری دکانداری، میری تجارت، میری سیاست، سب کچھ سنت کے مطابق ہوگا، تب تو سیرت پاک منانے کا حق ادا ہو گیا۔ اور ایسا اگر نہیں ہے اور ایسا نہیں ہو رہا، بالکل نہیں ہو رہا، تو یہ ظاہری رکھ رکھاؤ سے کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہو گے؟ اور اے وہ مولویوں، اے قائدوں جو لوگوں کو جلسے جلوس کے چکر میں لگائے ہوئے اپنے پیٹ کی خاطر اللہ سے ڈرو، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ لوگوں کو بدعت والے طریقے سے ہٹا کر سنتوں والے طریقے پہ لے آؤ، اپنی دنیا و آخرت بنا لو۔ تم لوگوں کو بدعات پر لگا کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ۔ سیرت پاک کا عملی پہلو یہ ہے کہ ہم اپنے کردار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں، گھر کی زندگی میں، باہر کی زندگی میں، خرید و فروخت میں، تجارت میں، لین دین میں، تعلقات میں، رشتوں میں، ہر بات میں یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد میرا کوئی بھی عمل سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ یہ ہے اصل میں ربیع الاول کا پیغام۔ ربیع الاول کی نسبت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اس مبارک مہینے میں پیر کے دن اللہ نے انسانیت کی طرف نظر رحمت سے دیکھا تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔
سیرت پاک کے جلسے جلوس کرنے والوں، میں اور آپ، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان غور کرے. ارے ہماری نہیں سنتے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سن لو بھائی. ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رغب عن سنتی فلیس منی، متفق علیہ روایت ہے. جو میری کسی سنت سے منہ پھیرے وہ مجھ سے نہیں ہے. آؤ دیکھو ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے اور خاندان میں، ہمارے گھروں میں ہم لوگ کتنی سنتوں کا عملی طور پہ مذاق اڑا کر ان کی مخالفت کر رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو میری کسی بھی سنت و طریقے سے منہ پھیرے وہ مجھ سے نہیں ہے، میری امت سے نہیں ہے. فلیس منی، فلیس منی، مجھ سے نہیں ہے. کسی اور کا منہ چڑھانا، کسی اور کا مذاق اڑانا، کسی اور کو اذیت دینا، کسی اور پہ آوازیں کسنا، یہ کبیرہ گناہ اور حرام ہے. سیرت پاک کا عملی پہلو اپنے سامنے رکھ کر ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں. ہمارے دل میں کتنے مسلمانوں کے لیے برائی ہے، ہم کتنے مسلمانوں کی روزانہ غیبت کرتے ہیں، ہم کتنے مسلمانوں کو اذیت و تکلیف پہنچاتے ہیں، ہم کتنے مسلمانوں کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں. جب سڑکیں اور راستے بند کرتے ہیں تو ہزاروں مسلمانوں کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں. یہ نیکی ہے یا برائی ہے؟ دین کے نام پر بے دینی کو کیوں ہوا دے رہے ہو؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سراپا رحمت، رحمت مجسم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ. ساری زندگی رحمت پے کر مجسم ہے رحمت و شفقت کے. آج سیرت منانے والوں کی زبان اور ذات اذیت ہی اذیت ہے، دوسروں کے لیے پریشانی ہی پریشانی ہے. سب سے بڑی عبادت اوروں کے کام آنا. معاشرے میں یتیموں، بیواؤں، غریبوں، ناداروں، معذوروں، فقیروں کی کیا حالت ہے. سیرت پاک منانے والے مریضوں کی عیادت کرتے ہیں، نام نہاد دن منانے والے معذوروں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی رکھوالی کرتے ہیں، اور خود صلہ رحمی میں ہم کہاں ہیں؟ محبت و شفقت میں ہم کہاں ہیں؟ سیرت پاک کا عملی پہلو بار بار یہ دعوت دے رہا ہے کہ اے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں اور اے سیرت منانے والوں، آؤ سیرت کو اپنا لو. کیا ہی اچھا ہو کہ میں اور آپ اس سال کے ربیع الاول کے مہینے میں جہاں کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں، جہاں کثرت سے سیرت پاک کا ذکر مبارک ہوتا ہے، وہیں ہم یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد میری زندگی کا سب سے اہم مشن یہ ہوگا کہ میں ہر کلمہ پڑھنے والوں کو یہ دعوت دوں گا کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنا لو. بیٹھنے کا طریقہ، لیٹنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، کھانے پینے کے آداب، کھانے پینے کی دعائیں، رات کو سونے کی دعائیں، صبح میں بیدار ہونے کی دعائیں. جب ہر عمل 24 گھنٹے کا سنت کے مطابق ہوگا اور ہر اس دعا کو پڑھا جائے گا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موقعوں پہ پڑھی ہے، یہ ہے اصل میں سیرت پاک. ہمیں ایک دعا بھی نہیں آتی، نہ دعا پڑھنے کا ارادہ ہے، نہ یاد کرتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ ہم کو اس سے دلچسپی ہے. ہم کو دلچسپی جلسے جلوس اور نعت خوانی سے ہے بس. جبکہ سیرت پاک کا عملی پہلو ہم تم سب سے یہ کہہ رہا ہے کہ آنکھ کھلے تو اللہ کی حمد و ثنا پر اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پر. یہ ہے سیرت. قرآن ہم نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں تو غلط پڑھتے ہیں.
ایک دعا بھی ہم کو یاد نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پاک کو بار بار پڑھنا، اپنے گھر والوں کو سنانا، مکی زندگی، مدنی زندگی، غزوات ہیں، اور ہر شعبہ سیرت پاک کا، سیرت پاک کو نہیں پڑھا جاتا، سنایا نہیں جاتا۔ ایک سال 360 دنوں کے بعد ایک دن میں پوری قوم جمع ہو کے جلسے جلوس نکال کر، دل کی بھڑاس نکال کے، مغرب یا عشاء میں یا رات کو دیر سے رات گئے سو جاتے ہیں، فجر کی نماز ایک بھی نہیں پڑھتا۔ جس آقا کی سیرت منا رہے ہو وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، بے نمازی کو کافر تک کہا گیا ہے۔ کیا فجر کی نماز تم پڑھتے ہو؟ کیا پانچوں نمازیں جماعت سے وقت پہ پڑھتے ہو؟ یہ کون سی سیرت ہے؟ ہر معاملے میں سیرت پاک کی مخالفت ہو رہی ہے اور نام دیا جاتا ہے سیرت مناتے ہیں۔ یاد رکھیے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت یا حکم کی خلاف ورزی کی، وہ لاکھ نعتیں پڑھے، وہ لاکھ جلسے جلوس کرے، وہ سب کچھ جو دل میں چاہے کر لے، آقا یہ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے، میری امت سے نہیں ہے جو میری کسی بھی سنت کی مخالفت کرتا ہو۔ آؤ اس طریقے پہ سیرت مناؤ کہ ایک ایک سنت کو ہم اپنائیں گے، عہد کرو آج سے۔ یہ ہے ربیع الاول کا اصل پیغام۔ اور گزشتہ درس میں ہم نے حدیث سنائی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت کے لیے یہ گنجائش ہے، اور میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ۔ ربیع الاول کا یہ پیغام ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ رحمت للعالمین اسی لیے بنا کے بھیجا اللہ نے اپنے آخری نبی کو کہ وہ پوری کائنات کے لیے رحمت بنے۔ آج سیرت پاک کا عملی پہلو ہر ایک کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اے کلمہ پڑھنے والے، اپنی زبان اور کردار سے محبتوں کو پھیلاؤ، ہر مسلمان سے محبت کرو، ہر مسلمان کا اکرام کرو، ہر مسلمان کا احترام کرو، ہر مسلمان سے اخوت و مودت و شفقت سے پیش آؤ۔ یہ ہے حقیقت میں سیرت پاک کا عملی پہلو۔ صلو علیہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں سیرت پاک کے عملی پہلو کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے آقا ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علیہ۔